بھی دیکھا وہ ڈبل جنتی ہیں کہ ظاہر میں بھی جن صحابہ، تبھی تو آپ کے مقام کا کوئی نہیں ہے نا کہ آقا پاک کو اپنے ظاہری حسن و جمال میں بھی دیکھا۔ ایک دفعہ میں سوچنے لگا ہر سال جو تو جاتا ہے عمرے پہ تو تجھے یہاں کوئی کمی ہے جو تو جاتا ہے باہر؟ آپ تو ہر جگہ موجود ہیں۔ میں کہا نہیں، جن چیزوں نے ظاہری طور پہ آپ کے جسم اطہر کی زیارت کی ہوئی ہے میں ان کی زیارت کرنے جاتا ہوں۔ ان گلیوں نے، ان پہاڑوں نے اور رخ انور کو دیکھا ہی ہوگا نا، اس فضا نے بھی دیکھا ہوگا تو کبھی سائنس نے ایجاد کر لینا ہے کہ فضا سے آواز، اس دور کی آواز کو کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فریکوینسی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس فریکوینسی پہ ہے کہ اس دور کی آواز آقا پاک کی آج سنا دی جائے۔ کوئی شاید چاہت اور عشق کے بغیر نہیں آتی۔ یہ بھی چاہت ہی کا ہے کہ جس کو جو یہ پا جائے گا کیا مقام ہوگا اس کا، جو عاشقوں کے لیے آپ کی آواز ڈھونڈ دے گا۔ اس سے سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کی آواز تو اب بھی آتی ہے، وہ ڈھونڈنے والے بیچارے لگے ہوئے ہیں کہ شاید اب نہیں آتی، اب بھی آتی ہے۔ آپ تو بڑے پیار سے پکارتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ میں کہتے ہیں لوگوں، ایمان سے آدم کی حد ہی کوئی نہیں، آدم کے مقام کی کوئی حد ہی نہیں، کیونکہ یہ عاشق ہے آقا پاک۔ نہ آپ کی کوئی حد ہے، نہ عاشق کی کوئی حد ہے، نہ محبوب حقیقی اللہ کی کوئی حد ہے۔ آپ رفعنا لک ذکرک کی خراج سے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نہیں ہے۔ ایک لمحہ میں آدم کے ولی اللہ کے دل سے 70,000 انوار و تجلیات الہی کا ورود ہوتا ہے۔ 70,000 میں نے لا تعداد۔ یہ میں کیوں سناتا ہوں؟ اپنے دلوں کو بیگانہ نہ ہونے دو۔ تمہیں سائیں محمد شریف خلیق کی غلامی نصیب ہے، اگر تم محروم رہو گے تمہیں کوڑے مارنے پڑیں گے۔ کہ دریا پہ بیٹھ کے کوئی پیاسا ہو، اپنی وجہ سے اپنے دل برباد کیا ہوا ہو، اپنے بے عملی سے اور چاہت کی بیگانگی سے، میں چاہت کہوں گا، چاہت عمل لاتی ہے، جب عمل جاتا ہے چاہت نہیں ہوتی، چاہت ہو تو عمل نہیں جاتا۔ اس پیار کے زیور کو گم جس نے کر دیا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ پیار تجھے اس جہاں میں بھی عظمتوں کا حامل۔ ایمان سے جب وہ شعر پڑھتا ہے، آقا پاک کی بارگاہ کی حضوری ہوتی ہے، اگر نینوں کی بات کرے تو نین نظر آتے ہیں، زلفوں کی بات کرے تو زلفیں نظر آتی ہیں، جسم کے خد و خال بیان کرے، وَالشَّمْسِ تیرے اعضاء کا، کیا کہا تھا اس نے؟ نور۔ وَالشَّمْسُ تیرے اعضاء سے نور کا بھکاری بن کے روشن ہے، تیرے اعضاء سے روشنی لیتا ہے۔ یہ ہے تصور۔ اگر آپ نے حیاتی میں جنت کے حلقورے لینے ہیں تو بس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب جائیے، اور وہ اپنے شیخ کے عشق کے میں ڈوبنے سے نصیب ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر عاشق کو کوئی ظاہر مشوق چاہیے، اس کے بغیر نہیں بات ہوتی۔
حضرت سلطان باہو پیدائشی ولی اللہ ہیں، مگر ماں نے کہا بیٹا جب تک مرشد کامل نہیں ہوگا جاگ میں نہ دودھ جم دے نہیں باہو، پاؤں لال ہومن کر کر کے جاگ لگنا ضروری ہے۔ اور میں آپ حیران رہ جائیں گے، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، وہ ایک پاس مردہ چہرے نہ لیے پھرو، یہ ہر وقت دیدار میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ کوئی کہے کہ میں دھوکہ دے لوں گا سانجھی کو، وہ مجھے دھوکہ نہ دو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، میرے کہے لگ جاؤ، اپنی راتوں کو اس کی یاد سے سجا لو، اپنی راتوں کو بے خبری میں نہ جانے دو۔ ایمان سے سانجھی تو فرماتے تہجد جس کی قضا ہو جائے پہرا روزہ رکھو، میں تو کہتا ہوں ساتھ کوڑے بھی مارنے چاہیے، کوڑے نہیں مارنے چاہیے اس کو، جس کو تانگ سجن دی نہ ستیان جگاوے، اگر اس کو تانگ ہی نہیں تو اس کو کوڑے مار۔ اور جس کسی نے دیدار شیخ کا سودا کسی دنیا کی چاہ سے کھا لیا وہ بربادوں میں ہے، لگا رہا بیٹھا رہا، کوئی مصروفیت عاشق کی نہیں، ماں سوائے مشوق محبوب کو دیکھنے۔ اگر وہ نہیں اس چاہت سے مزین پھر وہ اس لسٹ میں ہی نہیں، صحیح نہیں؟ وہ تو کہتے دوڑو دوڑو، دوڑو کا لفظ ہے قرآن میں، دوڑو، بے گانے ہو کے ہر شے سے اپنے محبوب کی طرف دوڑو، دل بھی دوڑے، جان بھی دوڑے، روح بھی دوڑے، سوز درد شک سب کچھ دوڑے، جو کرے گا وہ بھر لے گا، جو نہیں دوڑے گا وہ پھر اسی۔ لہذا واحد گروہ ہو جنہیں اللہ نے نوازا ہے، فقر کے بغیر کہیں یہ نعمت نصیب نہیں۔ ایمان سے پگڑ ہیں اندر کچھ نہیں، الف دن کو رات کہے جا رہے ہیں اور رات کو دن کہے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں، اور بڑے دعوے بڑی دلیلیں۔ ایک تو پاگل ٹی وی پہ کہہ رہا آج تک کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھے دلیل سے ہرا دے۔ میں کہ تو خود پیدا نہیں ہوا، مردہ ہی بات کرتا ہے، مروں والی بات مردہ ہی کر سکتا ہے۔ دعویٰ وہ ہے جو فنا فی رسول ہو جائے، جسے دیکھنے سے آقا پاک کی زیارت ہو، وہ ہے وجود۔ اور وہ اس کو قرآن بیان کرتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، ارے وہ تو زمین پر آہستہ آہستہ جھک کر چلتے، وہ پگڑ باندھتے ہیں کہ ماما بڑا فیض یاب ہے، مگر پگڑ ان کا جن کے اندر عشق نہیں، جنہ تنا میں عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے۔ پہلے میں نرم لفظ استعمال کرتا تھا مگر آخر کار مجھے بھی یہ کرنا پڑا۔ عشق ہی اس کی نشانی ہے، عشق ہی اس کی میراث ہے، عشق ہی اس کی کل کائنات ہے۔ جس وجود میں یہ نہیں، یہ دعوے سے نہیں، یہ مشوق کی بارگاہ نصیب ہوئے تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ صحیح نہیں۔ دعویٰ کرے کہ میں عاشق ہوں، بارگاہ کے مشوق میں حاضری نہ ہو، پھر دعویٰ جھوٹا نہیں، کیوں نہیں؟ اور دعوے میں صداقت ہو، نہ ماہ و سال روکتے ہیں نہ فاصلے سے روکتے ہیں۔ عشق کی ایک ہی جست نے قصہ تمام کر دیا،
ارے یہ زمین و آسمان جنہیں بیک نہ سمجھا تھا میں، بارگاہ الوہیت میں علامہ حضرت باجید بستامی نے ایک عشق کی جست لگائی تو عرش پہ پہنچ، آہیں دے رہے، فرشتے کہتے کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کہتا اللہ کو ملنا ہے۔ کہتے باجید اللہ تو ادھر ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے، جا کسی محبت میں ٹوٹے ہوئے دل میں تلاش کر، وہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے، تو کدھر آ گیا ہے؟ ایمان سے یہ آدم بڑی شے ہے، نکھرے تو ابو بکر پاک بنتے ہیں، الجھے تو ابو جہل بنتا ہے۔ الجھنے سے پناہ مانگا کرو، اپنے آپ میں کوئی نشانی الجھنے والی نہ رہنے دینا۔ جو اتنے کرم کی بارش میں بھی نہ بھیگے، وہ پھر اپنی بربادی کا سامان خود ہی کیے ہوئے۔ کوئی مجھے بتا دے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقابل کو دنیا کی نعمت ہے؟ کوئی اللہ کے مقابل دنیا کی نعمت ہے؟ اگر وہ دونوں تجھ سے پیار کریں اور تجھے کہیں آ ہمارے پاس بیٹھ، تو کہے میں دنیا میں بیٹھا، تورے جیسا ذلیل کون ہوگا؟ ناکام ترین۔ وہ دونوں پیار کر رہے ہیں، بلاوے میں مشتاق ہیں، بلکہ حضرت مجدد پاک تو کہتے ہیں سچی بات ہے، محبت اللہ کے دل میں اٹھتی ہے وہ لے کے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں محبت پہلے محبوب کے دل سے اٹھتی ہے، وہ عاشق کو گرویدہ کرتی ہے۔ تو کرم کی بارش ہو رہی ہو، رحمت للعالمین محبوب ہو، اور پھر کوئی محروم رہے، یا لفظ ہی نہیں اچھا لگتا ہی نہیں۔ نشاندہی ہو، شیخ ساتھ ہو، یہ پچھلی رات روئے، میں حیران ہوں ادھر جس کسی نے رویا نا آقا پاک نے آ کے پیار کیا۔ جب مجھے خواب سناتے تھے میں اس وجہ سے روئی، میں اس وجہ سے رویا، اسی لمحے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا۔ یارو اپنے اوپر کرم کی بارش کا کچھ شکر سے ادا کیے جائے، یا مجھے بتا دو کہ کوئی اور نعمت بڑی ہے۔ آقا صاحب فرماتے تھے یہ شب قدر ایک رات ڈھونڈتے ہیں، ارے ہر رات جس میں زیارت ہو شب قدر ہے، ہر شب شب قدر ہے اگر تو قدر پہچانے۔ جس میں زیارت ہو وہ شب قدر نہیں، وہی تو شب قدر۔ وہ جبریل امین کی زیارت کو قدر کہیں ادھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا یہ نعمت آپ کو صدائیں دیتی ہے پچھلی رات، اٹھ میرے بندے، میں نے تیرے دل میں الف اللہ چنبے کی بوٹی لگوائی ہوئی ہے، اس کو نفیس بات کا پانی دے ذرا، تاکہ تیرے جسم کے لوں لوں میں پھولے اور اس کی خوشبو سے دنیا مہک جائے۔ صحیح ہے؟ جو سچی بات ہے میرے اتنے دل پذیرانہ انداز پہ بھی سوئے گا، پھر اللہ پاک کو غصہ نہیں آئے گا، نام ہی نہ کاٹ دے کہیں کہ جا نکل جا جہاں سے، تو اس قابل نہیں ہے۔ اس لمحے سے ڈرو۔ کیا جواب بلے شاہ فرماتے ہیں جس نے دانستہ ایک دن تہجد چھوڑ دی اس کا نام خارج کر دیا جاتا، اس کا نام لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے۔ ارے اس لمحے سے بچو، لمحے سے بچو۔ لہذا اپنے سانس مزین کر لو، ان سانسوں کو مہلت جانو، انہیں عشق میں پرولو، انہیں محبت میں پرولو، انہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پرولو۔ یہ جنت ہے، یہ جنت ہے۔ وہ جو ساری
وہاں کی نعمتیں ہیں نا، یہاں سب کی سب نصیب ہیں۔ ہم ایک دفعہ حضرت محمد قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ اپنے بڑے سائیں ویڑ شریف والے اور سائیں عارف صاحب کے ساتھ گئے۔ جاتے ہی بیٹھتے ہی آپ نے ہمیں کھانا کھلایا۔ بتاؤ بھائی وہ کھانا کہاں سے ہو، ہے نہیں نعمتیں، کھانا کھلایا وہ کہنا۔ پھر دستار بندی کی کہ یہ میرا بیٹا آگے تبلیغ کرے گا، ایسے اکرم صاحب کی دستار بندی کی کہ یہ بھی تبلیغ کرے گا، اور یہ دونوں بچے اپنے والد کے مشن کو مریدوں کو سنبھالیں گے پورا۔ یعنی بتاؤ جی کیا کمی ہے۔ وزیر علی اکھا نوٹی رکھے تو مڑ میں کدے جاؤں، اور پچھلی راتی جاگا کر گلی چو کوئی لگے تو انہوں پتہ لگے تھے عاشق رہندا ہے، سن لیا ہی وہ اکھا نوٹن لاگ پہ آئیں، متھا دستا پہ آئی، اور نوٹی نہ جاگدا رمی، ستے تو جاگ دے اکو جے نہیں ہوندے۔ یہ دنیا بڑی ذلیل چیز ہے، اے اللہ دنیا سے پناہ عطا فرما، ایمان سے اس سے پناہ مانگا کرو۔ دنیا کیا ہے؟ ہر وہ فکر، سوچ، عمل جو اپنے عاشق محبوب حقیقی سے دور کر دے، وہ دنیا۔ جس کو راحت کی نیند آئے وہ دنیا ہے۔ اس کو نہیں پالنا، آقا پاک کی محبت کو پالنا ہے، اس کو ہر روز عشق کی آنچ پہ جلانا ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ یہ نفس اپنے چکر مارے گا، مگر عشق کی آگ کے آگے تو کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اس کو نہ ٹھنڈی پڑنے دینا۔ اس کو تیل ملتا ہے آہ صبح گاہی سے، عشق کو آہ سحر گاہی سے تیل ملتا ہے۔ وہ جتنا آہ سحر گاہی میں روئے گا اتنا ہی اس کا عشق مچھرے، اور پھر ساری واردات اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرے، ہر روز کرے، چاہے نا ہر روز کہ میں ہر روز عمرہ کرنا ہے، ہر روز عمرہ کرے۔ میں نے ایک دفعہ عرض کی کہ بھائی یہ سال بعد عمرہ کرنے، اگلے دن صبح کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ طواف کر رہے ہیں، کہتے ہیں آؤ انتظار کر رہے ہیں آپ، 6 بندے اور ساتھ کھڑے، میرا میں ہی چلا، میں تو جاتا ہی قدموں کو بوسے دینے۔ اندازہ کرو کہاں سے یہ طریقہ آ گیا کہ میں بوسے دیتا جاتا ہوں، چکر بھی کھاتا جاتا ہوں۔ عمرہ تو یہ ہوا نہ جاتا۔ ایمان سے ہر چیز تمہیں دعوت دے رہی ہے، او میرے بندے ہو، اپنے میں اور نفس نو عشق رسالت مال سلم نہ مار دیو، جلا دیو، تاکہ تسی بھی اتھے نمونہ بن جاؤ۔ بڑا اندھیرا پھیل گیا، دنیا نو روشنی بخشنی ہے، کرنا بخشنی ہے، انہوں نور بخشنا، اور وہ اللہ پاک نے آپ میں صلاحیت رکھی۔ اے اللہ میں نے تیرے اذن سے انہیں سنا دیا، اب تیری بارگاہ میں توفیق کے لیے رو رہا ہوں، تو اپنا محبوب کا صدقہ ان کے دلوں کو وہ آتش عطا کر دے جو ماسوا کو جلا کے خاک کر دے، کچھ باقی نہ رہے، بس تیرے محبوب کا نام باقی رہے، اس کا پیار باقی رہے، وہ تیرا ہی پیار ہے، وہ تیرا ہی پیار ہے، آقا پاک کا پیار اللہ کا پیار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوں، اے بار الہ ان دلوں کو باندھ نہ رہنے دینا،
ان کو اپنے محبوب کی چاہتوں سے اور ایمان سے کسی دور میں کوئی کمی نہیں. آپ اس دور میں مانگو، اس دور میں حاضر. چاہے تو اس دور کے منظر دیکھ لو. یہ تو ابھی 1400 سال کی بات ہے، تو وہ تو حضرت اپنے میر علی شاہ صاحب تو کہتے ہیں وہ اجے بھی یاد ہے بوٹے کا ہی کیا ہے، اج بھی مینوں یاد ہے جواں دونوں محبت ہوئی مل بیٹھے دونوں، تو مجھے آج بھی وہ بوٹے اور کاہی سب یاد ہیں. کن فیکون جدوں آکھیا ہاسی اسی بھی کولے ہی ہسی. یہ نفس پلیت سانو پلیت چا کیتا، اسی اصل پلیت نہ ہسی. مسجود ملائک بھی پلید ہو سکتا ہے. تجھ میں صلاحیت ہے اس تک پہنچنے کی. آج نفس کا بربادی کر دے، عشق سے بربادی ہوگی، اور اس سے تو پھر نہ ازل میرے پیچھے ابد سامنے ہے. کچھ میرا خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. آئیں، یہ اللہ کے کرم کی بارش ہو رہی ہے، اس بارش سے پانی پی لو اور اپنے آپ کو آقا حضور غوث ثقلین کا یہ پیالہ شراب لست کا یہ پیالہ ہے، اس میں سے گھونٹ بھر لو تاکہ تم بھی لستو بے ربکم کے جواب میں کالو بلا کو کہندی ہو. کالو بلا کے تمہاری جند کالو بلا کو کہندی ہو. سونیا تو ہی میرا ہے بس. لستو بے ربکم جدو سنیا سی اس وقت سے میری جند جو ہے وہ کالو بلا کو کہندی ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں اوب نبی وطن دی غالب آئی، ایک پل سون نہ دیندی. وطن کی ہوب کہ میں لاہوتی ہوں، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کہ میں ہر رات اپنے اللہ کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. تم اس ورثے کے مالک ہو، اس ورثے کی تلاش میں جیو. یہ دور نہیں ہے، صرف تمہاری خواہش اور تمہاری چاہت کی کمی نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے. پھاڑ دو اس پردے کو، چاہت کے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اس قوت عشق سے یہ حجاب اٹھا دے کہ یہ اس کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتے. عشق ہوتا ہی خالص ہے، یہ ناخالص نہیں ہو سکتا. اس کا نام اگر عشق ہے تو عشق خالص ہوتا ہے، وہ ناخالص نہیں ہوتا. اور تمہیں ناخالص کیسے؟ تم تو میراث میں خالص عشق کے مالک ہو. حضور قبلہ سنگھ گوجری سرکار کے پوتے ہوں اور وہ عشق کے سچے عشق کے نہ پیروکار ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک تمہیں اپنے آغوش رحمت میں لے کے اپنے دیدار سے مزین کرے، اپنے محبوب کے قدموں کو بوسے دینے والا. یا اللہ جو کم ہمت ہیں انہیں ہمت عطا کر دے، جن کی چاہت کمزور ہے ان کی چاہت کو عروج بخش دے، جن کی چاہت بھی ڈھیلی ہے اللہ سونیا محبوب دے جلواں دا واسطہ انہوں نے تیز کر. سونیا تھوڑے جے ہے گے، کچھ تے جگمگان، کچھ تے روشنی ہو جائے دنیا سے. گما لینا. اب آپ نے ذکر کرنا ہے، میں ذرا جنازہ پڑھوں ایک، پھر آ کے جماعت کرتے ہوں.